السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم یہ تفسیر قرآن عام ہندی اردو بول چال کے اندر جہاں جہاں تک ہندی اردو گفتگو ہوتی ہے، عام لب و لہجے کے اندر بالکل آسان انداز میں تفسیر پڑھ کر سناتے ہیں، تاکہ یہ اللہ کا کلام تمام عالم میں جو ہے سمجھا جائے آسانی سے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگرچہ کوئی سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں پوچھیں، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، پسند اگر چاہے تو لائک کریں۔ حضرات، ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ ہم پچھلے درس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 87 تک اپنا درس مکمل کر لیے تھے۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 88 سے سورہ نحل کی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے، اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درسوں میں یہ بات کہی تھی کہ جو اللہ کے ذات میں شرک کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے طلب کرتے ہیں اور ان سے دعا کرتے ہیں، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے آمنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لے گا۔ تو وہ جو شریک کرتے تھے اللہ کی ذات میں دوسروں کو، وہ ان سے کہیں گے کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ تو وہ جو شریک ہوں گے، جو گزشتہ نیک لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہیں گے کہ ہم ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ ہماری عبادت کریں اللہ کو چھوڑ کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے متعلق آگے فرما رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہوں گے جو شرک کرتے رہے ہوں گے، جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور اللہ کی راہ سے وہ روکتے رہے ہوں گے، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب دیں گے، یعنی کہ عذاب سے ڈبل عذاب دیتے رہیں گے، عذاب پہ عذاب، عذاب پہ عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، چھوٹے عذاب کے بعد اور اس سے بڑا عذاب اور اس سے بڑا عذاب۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، اور اس لیے بھی وہ دے گا کیونکہ یہ فساد مچایا کرتے تھے۔ ان کا یہ کام جو ہے دنیا میں فتن و فساد کو بپا کرتا تھا، فساد کی جو ہے گنجائش جہاں دکھی وہاں فساد مچایا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جس دن ہم ہر امت سے انہی سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں پر انہی میں سے گواہ کھڑا کریں گے، یعنی کہ انہی میں سے ان کے رسولوں کو گواہ، ان کے نیک لوگوں کو گواہ کھڑا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے گا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ مضمون قرآن کریم میں اور بھی مواقع پر وارد ہوا ہے، جیسے فرمایا اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں متوسط امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پہ گواہ ہو اور رسول تم پہ گواہ ہوں۔ سورہ بقرہ میں بھی یہ گزر چکا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا، اور پھر انبیاء کے بعد یہ گواہی دیگر مبلغین بھی دیں گے، اور اسی طرح حجت تمام ہوگی۔ یہ سورہ نساء میں گزر چکا ہے۔ ہدایت انسانی سے متعلق تمام معلومات اس میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کو ہدایت ملتی ہے وہ تمام چیزیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس کی تشریح محمد رسول اللہ نے اپنی حدیثوں میں کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کاموں اور سرکش سے منع کرتا ہے،
اور تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم جو ہے عدل سے اور انصاف سے کام لو، اور قرابت داروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتوں کو جو ہے مدد کرو ان کی، اور بے حیائی سے بچو، برے کاموں اور سرکشی سے لوگوں کو منع کرتے رہو۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، تم بھی منع کرتے رہو۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرو، یہ نصیحت کو قبول بھی کرو اور اس کو یاد رکھو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں یہ آیت قرآن کریم کی چند انتہائی جامع آیات میں سے ہے۔ اس جامعیت کے پیش نظر خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے اسے خطبہ جمعہ میں داخل کر کے اسوہ حسنہ قائم کر دیا۔ یہ صفحات اس آیت کی مکمل تشریح کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تشریح کے لیے مولانا عبد الرحمن کیلانی کی مفصل تفسیر دیکھیں، یعنی کہ یہ تو مختصر ہے نا، جامع تفسیر بھی ہے، وہ دیکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عدل، توازن و متناسب برابری، کسی کو اس کا جائز حق دینا، یہی عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ احسان ہر نیک اور اچھا کام ہے، کسی کام کو بہترین اسلوب سے بجا لانا۔ عدل احسان سے برتر صفت ہے۔ جس معاشرے میں عدل ہوگا اس میں ایک دوسرے کے حقوق غصب نہیں ہوتے، اور جس معاشرے میں احسان رواج پا جائے اس معاشرے میں اخوت، محبت، رواداری، فراوانی، امن اور سکون کا دور دورہ ہوگا۔ عدل اور احسان کا مفہوم یوں سمجھیں، اگر کسی شخص کا کسی مزدور سے معاہدہ طے ہو جائے کہ وہ 8 گھنٹے کام کرے گا تو اسے 100 روپے معاوضہ ملے گا۔ اگر مزدوری اپنی خوشی سے 8 کی بجائے 9 گھنٹے کام کرے تو یہ احسان ہوگا، اور اگر وہ شخص 100 کی بجائے از خود 110 روپے دے دے تو اس کی طرف سے احسان ہوگا۔ تیسرے نمبر پر قرابت داروں سے حسن سلوک کے ضمن میں سب قریبی رشتہ دار ہیں جن کا تعلق رحم سے یعنی کہ خون سے ہے، خونی رشتہ دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رحم رحمان سے ہے، چنانچہ کسی بھی خاندان کے متمول افراد کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ کمزور افراد کا سہارا بنے۔ فحش ہر ایسی چیز ہے جو شرمناک اور بے ہدا ہو، زنا کی طرف لے جانے والے، افعال جھوٹی تہمت لگانے والے۔ منکر کی ضد معروف ہے، کچھ کام تو ایسے ہیں جنہیں شریعت نے ہی منکر قرار دے دیا ہے، کچھ ایسی اشیاء ہیں جن کے معاملے میں شریعت خاموش ہے لیکن خاص معاشرے میں انہیں منکر سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں جانب قبلہ پاؤں کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ بغی، حدود سے تجاوز کرنا یعنی کہ حد سے بڑھ جانا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن مجید کی یہ آیت جو بیان کی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، یہ آیت بڑی جامع اور بہت بہترین انداز میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ تو اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان اچھے کاموں کی طرف دعوت دو، خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرو، اور جو برے کام ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ آیت آپ لوگوں نے بھی تقریباً سنا ہوگا، خطبہ جمعہ کے آخر میں یہی آیت پڑھ کر کے خطبہ ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ رواج مفسرین کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو اموی خلیفہ تھے، امیہ دور کے خلیفہ تھے، اللہ ان پر رحم کرے، کہ ان کے بارے میں بہت سارے قصے ہیں، تب قصہ کہنے کا وقت تو نہیں ہے مگر بہت سارے ہیں۔ تو امیہ دور کے یہ خلیفہ تھے جنہوں نے یہ چیزیں جو ہے یہ بہترین باتیں خطبے میں ایڈ کی، اور وہ سلسلہ آج بھی اہل سنت کے نزدیک عمل پیرا ہے۔ تو دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دولت دی ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ دولت تمہارے اکیلے کے لیے نہیں ہے، لہذا ایتاء ذی القربیٰ جو یہ قربہ ہے تو تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار، ان کے لیے یہ چیزیں مہیا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، تم صرف اس کے چوکیدار ہو۔ اگرچہ تمہارے پاس دولت جمع ہو گئی ہے، جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں اور جو مسکین ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان سب کی تم مدد کیا کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت تمہارے پاس دی ہے تاکہ تم عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کا چین کرو، اس کا بٹن کرو، یعنی کہ اس کو لوگوں میں تقسیم کرو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال دیا ہے۔ مال اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم چوری، زناکاری، بدکاری یعنی کہ غلط کام کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، تمہیں دولت آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایتاء ذی القربیٰ، تمہارے قرابت داروں کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس دولت دی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ نیک کام کے لیے چن لیا ہے۔ خاندان میں سبھی پیسے والے ہو سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خاص کر کے کیوں چنا؟ اس لیے چنا کہ تم لوگوں میں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کی امداد کرو، ان کے کھانے پینے، کپڑے وپڑے کا سب کا انتظام کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کہہ رہا ہے نا، تم اس کو قبول کرو اور یاد رکھو۔ اور یہ یاد رکھنے سے متعلق جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کے مرتے دم تک آپ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے پاس جو دولت ہے، جو علم ہے، وہ دوسروں کو پہنچانے کے لیے ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، یہ دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمہارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس جمع رکھا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کرو، خصوصاً اپنے رشتہ داروں کو۔ تو یاد رکھنا کہ جو دولت آ جانے کے بعد لوگ اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب واقع افق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر منافقوں نے تہمت لگائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برات، جو ان کی پاک دامنی کی جو وضاحت ہے سورہ نور کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں ایک بات آ رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق مصطع بن کچھ نام ہے ان کے رشتہ دار کا، کہ وہ شخص کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اخراجات دیتے تھے، اخراجات ان کے ماہانہ گزر بسر کے لیے اخراجات دیتے تھے۔ تو جب یہ وہ منافقوں کی اس میں یہ بھی جو ہے ہاں میں ہاں ملایا جا رہا تھا، یہ شخص جو یہ صحابی مصطع ان کا نام آ رہا ہے، تو جیسے معلوم ہوا ابو بکر صدیق کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نور کی آیتیں پڑھ کر کے پاک دامنی دے دی ہے، تو اسی سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق نے وہ دیتے تھے، ان کو خرچ قرابت داروں کو دیتے تھے، جب ہاتھ روک لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتیں پڑھ کر سنائی، تو پھر وہ دوبارہ اپنی بیٹی کے اوپر ایسی باتیں کرنے والے کو بھی معاف کر دے کے انہوں نے توبہ کی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، مصطع بن کچھ نام ہے ان کا، مصطع نام ہے، تو قرابت داروں کو وہ کنٹینیو دینا چالو کرے۔ یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض مسئلے ہوتے ہیں کہ لوگ کچھ معاملات میں رشتہ داروں سے برے ہوتے ہیں، یا کچھ بھی معاملات ہوتا ہے تو ان کی امداد برا سمجھ کر کے بند کر دیتے ہیں۔ کوئی ایک آدمی دے رہا ہے تو محض اپنی ذات کو کسی بات کا برا لگنا یہ امداد کو بند کرنے کی چابی نہیں ہے، تالا نہیں ہے۔ تو ہمارے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دوست احباب پڑوسیوں پر ضرور امداد باہمی چالو رکھو۔ کب تک؟ یاد رکھنے سے مراد آپ کی موت تک، کہ یہ آپ خرچہ کرتے رہیں اور برے کاموں سے رکتے رہیں، اور خود بھی رکیں اور دوسروں کو بھی اس بات سے روکیں کہ وہ برے کام نہ کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جب تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اسے پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، جبکہ تم اسے اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو۔ بلا شبہ جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے پہلے تو کیا ہے، کسی معاملے میں کوئی چیز نہیں اٹھانا چاہیے، کوئی ارادہ جو ہے ایسا ہوا تو ایسا کروں گا ایسا نہیں بولنا چاہیے، مگر اگرچہ تم نے کسی چیز پہ قسم اٹھا لی تو وہ قسم کو پورا کرنا لازمی ہے تمہارے اوپر۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو، اللہ کو گواہی بنا چکے ہو۔ تو لہذا قسمیں نہ کھایا کرو، اگرچہ قسم کھاتے ہو، عہد کرتے ہو تو عہد کو پورا کرو، یہی تلقین کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت سے دوسری ناجائز فائدہ حاصل کرے۔ اللہ ان قسموں اور معاہدوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک دیوانی عورت تھی جو دن بھر سود کاٹتی تھی پھر اسے توڑ کر پھینکتی تھی. تو یہ واقعہ بعض روایتوں میں آ رہا ہے. تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم چھوٹی چیز بڑی چیزوں پہ قسمیں جو اٹھاتے ہو اس سے باز رہو. اگرچہ تم قسمیں اٹھاتے ہو تو ایسا نہ کرو کہ دن بھر تم قسمیں اٹھاؤ شام میں توڑ دو. جس طرح مثال دے کر کے مکے کی وہ عورت جو بڑھیا تھی دن بھر سود کاٹتی تھی بعد میں شام میں اس کو رضا رضا کرتی تھی, تو ایسا مت کرو. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے. کسی گروہ سے بدعہدی نہ کی جائے. ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ معاہدہ کرتے وقت تم کمزور تھے اور معاہدہ تمہاری ضرورت تھا مگر اب تم اس معاہدے کی حاجت نہیں رکھتے تو اس کی پرواہ نہ کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو عہد و پیمان جو معاہدات تمہارے درمیان میں طے پاتے ہیں تو وہ معاہدات کو پورا کرو. کہیں ایسا نہ کرو کہ تم کمزور ہو اور معاہدہ کر لو پھر اس کے معاہدہ کرنے کے بعد جیسے تم طاقتور ہو جاؤ وہ معاہدہ توڑ دو. ایسا نہ کرو, یہ بری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منع کر رہا ہے اور اللہ یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے. اگرچہ کوئی اختلاف ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا اختلاف جو ہے جس میں تم کرتے تھے اس کی وضاحت کرتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کے متعلق ضرور تمہاری باز پرس کرے گا. یعنی کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ اللہ کا ذمہ ہے, یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہارے درمیان میں اختلاف نہیں ہوتا, تم ایک ہی امت ہوتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد آزمائش ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہے گمراہ رہنے دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ ورنہ قدم جم جانے کے بعد پھسل جائیں گے, اور جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے اس کی پاداش میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی قسموں کا ذکر کر رہا ہے. تمہارے ان کاموں کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدظن ہوں گے اور تم بالواسطہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن جاؤ گے. عبداللہ بن عمرو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک, والدین کی نافرمانی, قتل اور جھوٹی قسم کھانا. یہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی جھوٹی قسم کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے. آج لوگ مذاق میں ہو چاہے ہنسی و ٹھٹے میں ہو یا کسی بھی حالت میں قسم اٹھا لیتے ہیں, کہہ دیتے ہیں کہ قسم سے میں ایسا نہیں کرا, قسم سے میں ویسا نہیں کرا. ضرورت نہیں ہے, قسم نہیں اٹھانی چاہیے. قسم صرف اللہ کی اٹھانا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے وقت کہتے تھے کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی قسم اٹھاتے تھے. تو ہم مسلمان بھی صرف اللہ کی قسم ہی اٹھائیں گے. لوگ والدین کی قسم اٹھاتے ہیں, لوگ بچوں کی قسم اٹھاتے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول منع کرے ہیں, اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. قسم صرف اللہ کی اٹھائی جائے, وہ بھی ضرورت پر, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم سے نہیں کہنا چاہیے. ہاں تو لہذا ان چیزوں سے رک جاؤ. اور یہ کبیرہ گناہ سے جھوٹی قسم کھانا. اگرچہ کوئی انسان کسی کو کچھ مال بیچ رہا ہے اور مال بیچتے وقت قسم کھا رہا ہے کہ ہاں بھائی ایسا بول رہا ہوں, قسم سے بول رہا ہوں, میں ایسا لایا, ایسا یہ ہو جاتا نہیں تو نقصان ہو جاتا قسم سے, ایسا بھی کر کے تجارت لوگ کرتے ہیں. مگر ان سے یہی میری گزارش ہے کہ ایسا نہ کریں. یہ جھوٹی قسم ہے, یہ انہی گناہوں کے ضمر میں آتا ہے کہ والدین سے نافرمانی کرنا, کسی کا قتل کرنا اور اللہ کی ذات میں شریک کرنا. جس طرح بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ, اسی زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے دنیا کو بتایا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا بھی وہی اسی زمرے کے گناہ میں آتا ہے. اس لیے لہذا قسم نہ کھائی جائے, اور قسم اگرچہ کھانا لازم ہو, جیسے کسی کی عزت نفس کا مسئلہ آ جائے, ہاں کوئی بہت بڑے معاملات آئے تو قسم کھا سکتے ہیں. سر پہ قرآن رکھ کر قسم کھانا اس طرح بھی درست نہیں ہے. قسم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھائی جا سکتی ہے, وہ بھی وقت ضرورت جب اپنی ذات پر یا پھر اپنی عزت پر جب بات آتی ہے تو تب قسم کھائی جاتی ہے. اور جھوٹی قسم کھانے سے رکا جائے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسم نہ کھائیں. اور بخاری کی حدیث یاد رکھ لیں. عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلفاً قسم کھائی تاکہ کسی مسلمان حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دے تو وہ اللہ کو
اس حالت میں پائے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا بڑے ہی نیکیاں لائے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ لہذا کسی مسلمان حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے جھوٹی قسم نہ کھاؤ، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اس سے، رک جاؤ۔ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شمار کرتا ہے، رسول اللہ نے یہی بتایا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو، کیونکہ جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ دیکھیے اللہ سے عہد کیا ہے؟ اللہ سے عہد یہی ہے، مفسرین کہتے ہیں جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے اندر بتایا گیا ہے کہ الست بربکم، جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیے ہم عالم ارواح میں کہ اللہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ یہ الست ہے، تو یہ قسم ہم نے کھائی ہے، اس لیے اس کا پاس و لحاظ رکھو۔ قبول اسلام کا عہد بھی ہے، کیونکہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ دراصل ایک معاہدے کی فریق بنتے ہیں جس کی شقیں قرآن و سنت میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے تمام معاہدے جس میں اللہ تعالیٰ کو ضامن بنایا جاتا ہے، یعنی کہ اور بھی اس کے علاوہ جتنے بھی عہد و پیمان ہیں اس میں اللہ کو جب ضامن بنایا جاتا ہے، اللہ کی گواہی لی جاتی ہے، تو اس سے نہ پھریں اور اس کو جو ہے ڈھال کے طور پر جھوٹی ختم کھا کر کے نہ اس کو پیچھے ڈالیں، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے باز پرس کرے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی ولا نجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے وہ اس کو ہم ضرور اجر عطا کریں، یعنی اسلام کی راہ پہ ثابت قدم رہنے والے اور مصائب پر صبر کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ ہم ان کو ضرور اجر دیں گے تاکہ وہ جنتوں میں داخل ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی شخص ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ نیک عمل کرے گا، عملاً صالحا، نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ مومن یعنی کہ جس نے شرک نہیں کیا وہ مومن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کریں گے پھر نیک عمل کریں گے تو نہیں چلے گا۔ مومن کا مکمل مومن ہے تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی گزروائیں گے، یعنی وہ اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ زندگی دنیا و آخرت کی رکھا ہوا ہے۔ آخرت میں اجر کے لحاظ سے مرد عورت کے درجے میں کچھ فرق نہیں ہے، اور عمل صالحہ کرنے والے ایسے مردوں اور عورتوں کی دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ اور اطمینان قلب والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ گارنٹی ہے کہ تم نیک عمل کرو گے تو دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، اور آخرت میں اجر عظیم کا مستحق ٹھہرائے گا، مستحق بنائے گا، اور جنتوں میں تم کو داخل کرے گا۔ فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ یہ قرآن پڑھنے کے آداب میں سے ایک انتہائی اہم ادب ہے کہ تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، چونکہ اسی قرآن سے کئی لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیے، کیونکہ یہی قرآن پڑھ کے قبر پرست گمراہ ہو رہے ہیں، مقلدین گمراہ ہو رہے ہیں۔ یہی قرآن ہی تو بتاتے نا وہ لوگ بھی، تو لہذا قرآن اس طرح جو ہے پڑھیں کہ شیطان سے پہلے پناہ مانگیں، پھر قرآن کا دور شروع کریں یا پڑھنا شروع کریں۔ یہ قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرے، یعنی کہ شیطان کا اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، یہی بتایا جا رہا ہے۔
انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اس کا بس تو صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ دیکھیے شیطان کی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لیا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، تاکہ شیطان مردود کے دھوکے اور بھرے سے بچ سکا جائے۔ تو اس کے بھرے میں، اس کے جو ہے بہکاوے میں کون لوگ آتے ہیں؟ ہاں، اس کا بس جو مومن ہیں ان پر اس کا بس نہیں چلتا، شیطان کا بس نہیں چلتا۔ شیطان کا بس تو صرف ان پر چلتا ہے، ایسے لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ شیطان کو اپنا سرپرست جو بناتے ہیں ان پر چلتا ہے، مومنوں پر تو نہیں چلتا۔ شیطان کے پاس گمراہ کرنے کے لیے کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اس قسم کی طاقت دی ہے کہ وہ کسی کو اپنی بات ماننے پہ مجبور کر سکے۔ چنانچہ کمزور ایمان والے لوگ اس کی وسوسوں میں آ جاتے ہیں، جبکہ مضبوط ایمان والوں پہ اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی رستے پہ چلتا ہوا پاتا ہے اور وہ رستہ چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت جو فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ چیزیں رکھا ہے، وہ فضیلت رکھا ہے کہ آپ جس راستے سے چلتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگتا ہے۔ یہ سیدنا عمر کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شیطان کی جو سرپرستی میں رہتے ہیں وہ لوگ اکثر مشرک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ جو سرپرست بناتے ہیں نا شیطان کو، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرک لوگ ہوتے ہیں، مشرک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر ڈالی ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا أَإِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیات کی بجائے دوسری آیات تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم خود بنا لاتے ہو، حالانکہ ان میں اکثریت نہیں جانتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم کو منسوخ کر کے کوئی اس سے اچھا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ ناسخ کرتا ہے، کہ نازل کرتا ہے، تو فوراً جن کے دلوں میں مرد ہے، جو اسلام سے برجستہ ہیں اور جو مخالفین ہیں، وہ لوگ فوراً کہتے ہیں کہ یہ خود تم بنا لاتے ہو، رسول اللہ پر بہتان لگاتے ہیں کہ یہ تم خود بنا لاتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو ہم وحی کرتے ہیں وہی بتاتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ کسی موقع پہ کسی اعتراض کا کچھ جواب ہے اور کسی اور موقع پہ اس اعتراض کا دوسرا جواب ہے، یا کئی احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں یا کوئی آیت منسوخ ہو جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا بلکہ تم نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو ایسی تبدیلیاں نہ ہوتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پیش آمدہ حالات کا بھی علم ہے، حالانکہ مختلف حالات میں مختلف قسم کے احکام جاری کرنا عین حکمت ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 106 میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیوچر جانتا ہے، پھر بھی لوگ فیوچر نہیں جانتے۔ تو جیسے کہ پہلے سے شراب پی جاتی تھی، شراب حرام ابھی نہیں ہوئی تھی، پردہ جو ہے لازم ابھی نہیں ہوا تھا، یہ چیزیں دھیرے دھیرے ہوتی ہیں۔ کوئی معاشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سڈنلی بورڈن کے طور پہ لا کر مسلط نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تزکیہ نفس کرواتا ہے، اور رسول اللہ کو دھیرے دھیرے پہلے ان کی برائی اور خباثت بیان کیا کہ دیکھو ان الخمر والمیسر، یہ عمل شیطان ہے، یعنی کہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ شیطانی عمل ہے، برا عمل ہے، پہلے اس کی برائی بیان کی، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے حرام ہونے کی بابت بیان ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت عملی ہے کہ لوگ دھیرے دھیرے اس کو چھوڑیں، مگر آج دین مکمل ہے، کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بتا دیا کہ آج الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیات بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ناسخ و منسوخ باقی نہیں رکھا، اگرچہ کوئی چیز ہے تو وہ حکمت کے تحت ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اب اگرچہ قرآن مجید میں یہ آیتیں موجود ہے، ان الخمر والمیسر،
یہ عملی شیطان ہے، ونصاب ہے، بری چیزیں ہیں. ہاں تو حالانکہ شراب کی حرمت کے بارے میں احادیث میں تذکرہ موجود ہے، تب صرف یہاں پر حرام نہیں کہا جا رہا، برا کہا جا رہا ہے، مگر آج ہم وہ تلاوتی طور پر وہ قرآن مجید میں باقی ہے. تو لوگ ایسی چیزوں کو جو متشابہات ہیں اس میں اپنا ڈنگ ڈالتے ہیں اور ان کو اس میں اعتراض کرنے کے الفاظ مل جاتے ہیں. تو میرے بھائی اللہ جب چاہتا تب جو ہے اپنے احکام کو بدلتا، رسول اللہ کی زندگی میں ہی اور دین مکمل ہونے سے پہلے یہی اس کی وضاحت ہے، یہی بتایا جا رہا ہے. اللہ رب العزت یہ احکام اس لیے بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے تزکیہ نفس کے ذریعے سے اس امت کو سنوارا ہے. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان کر رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے اور مسلمانوں کے لیے یہ ہدایت اور بشارت ہے. یعنی جبریل امین. روح القدس کون ہے؟ اس میں روح القدس کا جو ذکر آتا ہے وہ سیدنا سید الملائکہ جبریل امین کے بارے میں یہ القاب ہے، روح القدس ہیں وہ. اس کی وجہ مومنین کے دلوں کو ایمان پہ جمع دینا ہے اور ان میں اثبات و استقلال پیدا کرنا ہے. اس کے علاوہ مومنین کو بوقت ضرورت ہدایات دی جا سکیں، بشارتوں سے اہل ایمان کی ہمت بڑھانا بھی مقصود ہے. وہی باتیں جو میں نے بتائی ہے کہ ہر چیز کے ایک وقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحتیں بیان کی ہیں. تو لہذا کوئی کجروی نہ کرے اور ہر بات کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آج آیت نمبر 88 سے لے کر کے آیت نمبر 102 تک سورہ نحل کی اپنی تفسیر کا مختصر سلسلہ آج مکمل کر لیا ہے. اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس تفسیر قرآن کے کام کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے جو عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہم لے کر آتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے آسانی کے ذریعے سے، تو ہماری گزارش یہی ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ لوگ اس سے زیادہ جڑیں اور شیئر کریں اور پسند آئے تو لائک کریں. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چینل سے جوڑیں اور تفسیر قرآن مختصر جو میں پڑھ کر سناتا ہوں اس سے سب کا فائدہ ہو، میرا بھی ہو اور تمام امت مسلمہ کا. جہاں جہاں تک اردو دان طبقہ ہے یہ ویڈیوز کو پہنچائیے، یہ آپ کا بھی فریضہ ہے. مجھے دیں آج کے لیے اجازت، پھر میں دوبارہ جب اللہ کی مرضی ہوگی حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.